آپ کے سامنے مختار سقفی کذاب کے سلسلے میں چھٹی نشست پیش کی جا رہی ہے۔ آج کی نشست میں آپ کے سامنے یہ بات واضح کی جائے گی کہ صحابہ و اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کے نظر میں مختار سقفی کا کیا مقام تھا۔ اس حوالے سے چند ایک ثبوت آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ المعجم الاوسط للطبرانی میں صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے، حدیث نمبر 924 ہے۔ ابو اسحاق سبیعی کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ان المختار یزعم انہ یوحی الیہ، مختار دعویٰ کرتا ہے کہ اس کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، سادہ کا کہ وہ سچ کہتا ہے۔ آگے پھر فرمایا، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، کہ شیطان اپنے دوستوں کو وحی کرتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد یہ تھا کہ مختار پر وحی آتی ہے لیکن وہ وحی الہی نہیں ہوتی بلکہ وحی شیطانی ہوتی ہے۔ یہی روایت مجمع الزوائد کے اندر بھی موجود ہے، حدیث نمبر 12488، اور اس کے ساتھ ہی لکھا ہے کہ اس کے راوی صحیح کے راوی ہیں، یعنی اس کی سند صحیح ہے۔ طبقات کبریٰ، جس کو طبقات ابن سعد بھی کہتے ہیں، اس میں صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے۔ عیسیٰ بن دینار کہتے ہیں، میں نے ابو جعفر یعنی امام باقر رحمۃ اللہ علیہ سے مختار سقفی کے متعلق پوچھا تو امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ علی بن حسین یعنی امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ بیت اللہ کے دروازے پر کھڑے تھے اور انہوں نے بیت اللہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر مختار سقفی پر لعنت کی۔ ایک آدمی نے امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ میری جان آپ پر قربان ہو، آپ مختار پر لعنت کر رہے ہیں حالانکہ وہ تمہاری خاطر ذبح ہوا تھا۔ تو اس پر امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، انہ کان کذابا یکذب علی اللہ وعلی رسولہ، کہ وہ کذاب تھا اور اللہ پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا کرتا تھا۔ اس صحیح روایت سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اہل بیت کے ہاں مختار سقفی کا کیا مقام تھا۔ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ، امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کو کذاب سمجھتے تھے اور امام زین العابدین نے اس پر لعنت کی۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الاسلام میں یہی روایت نقل کی ہے، اور اس روایت کے اندر ایک راوی عیسیٰ بن دینار کے متعلق لکھا کہ یہ سیکا راوی ہے، اور دوسرا جو راوی ہے ابو نعیم یعنی فضل بن دکین، وہ تو بالکل سیکا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا استاذ ہے، اور صحیح بخاری میں اس کی کافی ساری روایات ہیں۔ بہرحال صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے اور امام ذہبی نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ اس روایت کی مزید تائید ایک اور روایت سے ہوتی ہے جو مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، جس میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختار سقفی کے متعلق فرمایا تھا، قاتلہ اللہ، اللہ اس کو برباد کرے، لو شق علی قلبہ لوجد ملآن من حب اللات والعزیٰ، اگر اس کے دل کو چیر کر دیکھا جائے تو اس کا دل لات و عزیٰ کی محبت سے بھرا ہوا ہوگا۔ لات و عزیٰ یہ دو بت ہیں جن کی مشرکین مکہ پوجا کرتے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان علامہ ذہبی نے اپنی کتاب المقتنع فی سرد الکناء میں 145 نمبر کے تحت ذکر کیا ہے۔ اسی طرح 8ویں صدی کے ایک مشہور مورخ علامہ صفدی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب الوافی بالوفیات میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان نقل کیا ہے۔ اسی طرح ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الاصابہ، جس کا مرزا جہلمی بھی اکثر تذکرہ کرتا رہتا ہے، اس میں بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کیا گیا ہے۔ اور جب کوئی واقعہ اتنے حضرات نقل کرنے والے ہوں تو مرزا جہلمی کے اصول کے مطابق اس کی سند دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اور ویسے بھی اس قول کی تائید امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے واقعے سے ہوتی ہے کہ انہوں نے مختار سقفی پر لعنت کی تھی، اس کو کذاب قرار دیا تھا۔ بہرحال ان چند حوالوں سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ صحابہ و اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کے ہاں مختار سقفی کی کیا حیثیت تھی۔ اس سب کے باوجود مرزا جہلمی نے مختار سقفی کا دفاع تو کیا، لیکن آج تک نہ مختار سقفی کو کذاب کہا اور نہ ہی مختار سقفی کے متعلق یہ کہنے کی ہمت کی کہ اس نے وحی کا دعویٰ کیا تھا، جبکہ اس پر مضبوط شواہد اور مضبوط ثبوت آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔